جس سبجیکٹ کو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ کچھ پڑھانے نہیں آیا, میں آپ سے آج ڈسکس کرنے آیا ہوں, میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کریم آف دس کنٹری ہیں, یہاں پہ آپ لوگوں کو جا کے ٹرین کرنا چاہتے ہیں, کچھ سکھانا چاہتے ہیں, اور اس میں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی ہم اچھی ٹاپ چیزیں لیں اور جا کے لوگوں کو سکھائیں. تو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان پاکستان کہ وہ ٹیررسٹ کی فوٹو کیوں آ رہی؟ ہمارے پھولوں کی فوٹو نہیں آئی, ہمارے مارخور کی فوٹو نہیں آئی, پی آئی اے کے لوگ, ہمارے ملک کے بڑے برانڈ شان مسالہ ہے, ہمارے ملک کا بس ہے, ابھی آپ نے جنید جمشید لیا, اتنے بڑے بہت سارے لوگوں کے نام لیے, ایدی صاحب کی فوٹو نہیں آئی, ملالہ کی بھی فوٹو نہیں آئی. شکر کریں یا نہ کریں, اس وقت پاکستان کو 2 آدمیوں سے پہچانا جاتا ہے. میرے 85 کنٹریوں کا ٹریول ہو چکا ہے, and I'm trying to go all the 197 countries right now. That's what I'm doing, literally all day long. مطلب کچھ دن آپ کیا کرتے ہیں, میں نہیں گھوم رہا ہے, ہمارا گدی لوگ, ٹھیک ہے, منڈے کو میں پھر چلا جاؤں. اگین ہمارے برانڈ کے ساتھ جو چیزیں ایسوسیٹ ہوتی ہیں وہ کچھ گڑبڑ ہے, تو ٹھیک کس کو کرنا ہوگا؟ سر 2 شخصیات کا بتانے لگے تھے جن سے پہچانا, ایک اسامہ بن لادن اور ایک ملالہ. ٹھیک, ملالہ پاکستان سے باہر پاکستان کی پہچان ایدی صاحب نہیں ہے, قائد اعظم بھی نہیں ہے, عمران خان بھی نہیں ہے. تو سر جب تک ملالہ نہیں تھی پاکستان کی پہچان, پاکستان کی پہچان اسامہ بن لادن تھے. فور دا لاسٹ 10 years پاکستان کی پہچان ہیز بین ٹیررزم. اس سے پہلے کا مجھے آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا, زیادہ تر کو نہیں یاد ہوگا نا. 65 میں ایمبیسڈر آف جاپان سے ملا یہاں پہ, انہوں نے مجھ کو کہا کہ پاکستان کا جی ڈی پی, انہوں نے مجھے نہیں معلوم تھا, میں بھی جاہل سا انسان ہوں, میں زیادہ نہیں پڑھا لکھا ہوں. 65 میں پاکستان کا جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ واز ہائر دین جاپان. 1965 1980s تک مجھے کسی نے بتایا کہ ملیشیا کو ایڈ ہم دیتے تھے. ملیشیا کے سارے پرنس یہاں پڑھنے آتے تھے, رائٹ. تو ہم نے کچھ گڑبڑ کر دی کہیں پر, جس کی وجہ سے کچھ ڈائریکشن کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. آج آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب کی جیب میں یہ فون ہے, اور نہیں بھی ہے تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں ایک اسمارٹ فون خریدنا. ایسا یہاں پہ میرا نہیں خیال کوئی کمرے میں ہوگا جو کہ جی میں ایک 8,000 کا فون نہیں خرید سکتا. وہ خریدنا نہیں چاہے وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ وہ خرید سکتا ہے, دیٹس ڈیفینیٹلی پاسبل. اور ان سب کے پاس ڈیٹا ہے, 4G ہے جو 1 سال پہلے نہیں تھا, فیس بک لائیو ہے جو آج سے 1 سال پہلے آپ کی جیب میں نہیں تھا, بٹ ہم اس کا استعمال نہیں کرتے. میرا یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو برابر بنایا ہے, کریکٹ. تو بل گیٹس کے پاس کوئی ایکسٹرا بٹنس نہیں لگوا کے لائے تھے, وہ نہ زکر برگ کے پاس لگے ہوئے تھے. ان کو اللہ میاں نے وہی 24 گھنٹے دیے ہیں اور وہی دماغ دیا ہے, صرف کچھ چیزیں فرق ہیں. اور اگر ان چیزوں کو میں سے ہم بھی کچھ چیزیں چینج کر لیں تو ہم بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے لے کر جا سکتے ہیں. اور ان چیزوں کے اوپر ہم اگین بات کریں. تھوڑا سا میں آپ کو اپنا جرنی بتاؤں گا کہ میں ریحان اللہ والا کیسے بن گیا, کیونکہ بہت ساروں کو خیال شاید ہو, اور وہ بیسیکلی کیونکہ برانڈنگ سے متعلق سوال ہے تو میں برانڈ بتاؤں گا کہ میں نے اپنے آپ کو برانڈ, آپ لوگوں میں سے 3-4 لوگوں نے کہا کہ آپ بھی برانڈ ہے, تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ میں نے اپنے آپ کو برانڈ کیا کیوں, واٹ واز دا پرپز, کیوں میں نے. آج سے 7 سال پہلے ریحان اللہ والا کا نام کوئی نہیں جانتا تھا. 7 سال پہلے میں نے فائنلی اپنا نام کے ساتھ ریحان اللہ والا لگایا. میرا نام ریحان اللہ والا پیدائش سے ہے لیکن میں یوز نہیں کرتا, صحیح. تو میں اس کی کہانی آپ کو تھوڑی سی سناؤں. میں نے یہ سوچا کہ میں کر کے آ سکتا ہوں, تو آئی تھاٹ کہ میں آنٹرپرینور سے پڑھا سکتا ہوں, کیونکہ مجھے یہ آتا تھا کہ جی بغیر پیسوں کے کیسے کام کریں. اور ہمارے ایک بزرگ تھے, شمیم احمد صاحب ان کا نام تھا, 80 سال کے تھے اس وقت. ایک دن ان سے بات ہو رہی تھی کہ کسی کو ادھار دے دو 50,000, اس کو موبائل کے ایسیسریز کی دکان کھلی. میں نے کہا 50,000 کیوں چاہیے, 10,000 سے کھل جاتی دکان. تو کہ نہیں 10,000 سے نہیں کھلتی. میں نے کہا شرط ہو جائے. شرط ہو جائے. تو وہاں سے شرط ہوئی, وہاں سے میں نے ایک نمبر لیا کہ میں ایسے بزنسز کرنا سکھاؤں گا جو لوگ 10,000 سے شروع کر سکتے ہیں, کیونکہ 10,000 ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو کسی کے پاس بھی ارینج ہو سکتا ہے, آپ مانگ سکتے ہیں. سیکنڈ, ایسے بزنسز بنائیں گے جو 10,000 دفعہ کیے جا سکتے ہوں, کیونکہ 14,400 ڈاکخانے. اور تیسرا کہ منیمم آمدنی جو اس بندے کی ہو وہ 30,000 روپے ہونی چاہیے, کیونکہ اگر 30,000 ایک آدمی نہیں کماتا ہے تو وہ پھر تکلیف میں رہتا ہے.
تو اس کو بجلی کے مسائل ہوں گے وہ نہیں حل کر سکتا, ہیلتھ کے مسائل ہوں گے وہ نہیں حل کر سکتا. بجائے اس کے کہ میں ہیلتھ کا پرابلم بھی سالو کروں, ایجوکیشن کا پرابلم بھی سالو کروں, میں اکنامک پرابلم سالو کرتا ہوں, اس سے وہ باقی پرابلم اپنے خود ہی سالو کر لیں. سو وی اسٹارٹیڈ کریٹنگ اسمال لٹل کمپنیز, اور وہاں پر جا کر ہم نے ڈفرینٹ برانڈز بنانے کی کوشش کری. وہاں پہلی دفعہ کسی نے مجھے فورس کیا کہ آپ ریحان کے نام سے چیزیں بنانا شروع کر دیں. ریحان کیفے, ریحان آلو, ریحان سوپ, ریحان بریانی, ریحان پکوڑے, ہر چیز ریحان کے نام سے بنانا شروع کر دیں. جس طرح رچرڈ برانسن نے ورجن کے نام سے 450 کمپنیاں بنائیں, ایک ہی برانڈ ہے ورجن. تو وہاں مجھے خیال آیا کہ چلو میں کرتا ہوں, I'll start. تو سب سے بڑا اگین آبسٹیکل کون آیا؟ میں خود آیا. ہر وقت ڈرتا رہتا تھا کہ خدا نہ خواستہ, کیونکہ میری والدہ پیچھے بیٹھی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ایگو بڑی ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں بھی کچھ ہوں آ جائے اس کے اندر. تو میں نے بہت سارے اساتذہ کے پاس, دینی اساتذہ کے بجائے کہا یار میں یہ کر رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں, کیونکہ شروع میں آدمی ڈرتا ہے, ہر انسان ڈرتا ہے نا. تو میں بھی انہیں میں شامل ہوں. میں کوئی خاص انسان نہیں ہوں, جس طرح آپ خاص ہیں اتنے خاص میں ہوں, جتنے آپ عام ہیں اتنے عام میں ہوں. مجھ میں کوئی خاص بات نہیں سوائے اس کے کہ میں ذرا ضدی زیادہ ہوں, ڈھیٹ ہوں, سنتا کم ہوں, دوسروں کی بات اپنی کرتا زیادہ ہوں. تو آپ بھی اگر یہ کرنے لگیں گے تو آپ بھی سکسیس پہ پہنچ جائیں گے, آپ کی جو بھی گول ہے. واپس آتے ہیں, تو میں نے اپنا برانڈ کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا. کوموڈور 64 کمپیوٹر کسی نے کبھی یوز کیا؟ یہاں پہ کوئی نام بھی سنا ہے؟ ایک بیٹھا ہو. کوموڈور 64 1987 میں اس کے گیمز بیچتا تھا. 1990 تک کوموڈور 64 کا میں بادشاہ تھا پاکستان میں. عمر میری 16-17 سال تھی. بادشاہ کس طرح سے تھا کہ جتنے گیمز پاکستان میں ریلیز ہوتے تھے وہ میں ریلیز کرتا تھا, اور ہر گیم سے پہلے میرا نام لکھا ہوتا تھا ریحان اللہ والا. 455-8743 میرا فون نمبر تھا, وہ لکھا ہوا. 10 سیکنڈ آپ کو میرا نام پڑھنا پڑتا تھا, اس کے بعد وہ گیم چلتا. اللہ والا کیوں رکھا کہ ہمارے جن سے کمپیوٹر لیا تھا وہ وہاں پہ ایک دوست آتے تھے, ان کا نام بھی اللہ والا تھا, وہ بھی ہمارے رشتہ دار تھے. ہمارا جو نام اللہ والا ہے وہ 14 جنریشن سے اللہ والا ہے. اور اللہ والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے 14 سے پہلے ہم لوگ سکھ ہوں تو آلو والے ہوں گے, تو جب مسلمان ہوئے تو اللہ والے ہو گئے ہوں گے آلو والے. یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہیں, لیکن یہ خبر ہے. دوسرا ہم نہیں سنا ہے کہ کسی نے خطاب دیا تھا. اب اگر مغرور بننا ہے تو خطاب لے لیتے ہیں, ڈیسنٹ رہنا ہے, ہمبل رہنا ہے تو آلو والے ہوں گے, آلو والے سے اللہ والے ہوں گے. دس از اللہ والا. کوئی اللہ والے کاموں کی وجہ سے میں نے اپنا نام خود سے نہیں رکھا, یہ میرا خاندانی نام ہے. بہت سارے لوگ اس سے گھبراتے ہیں. وائی اللہ؟ سب کو معلوم ہے اللہ. کسی نے بولا تھا نا اللہ از ون آف دا بگیسٹ برانڈ, رائٹ؟ تو آپ سب سے میری گزارش ہے, یہ کمنگ بیک ٹو یور نیمز, فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز برانڈنگ از اپنے نام کو یونیک کرنا. کہ آپ لوگ اپنے نام کو کامن بالکل نہ رکھیں. آج کے دور میں اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے تو ڈرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. مارک زکربرگ دنیا کے 3 بڑے امیر ترین انسانوں میں ہے نا, ہمیشہ ایک ہی ٹی شرٹ پہنا ہوتا ہے. ہم لوگ اپنا کتنا ٹائم کپڑوں کے پیچھے ضائع کرتے ہیں, آج یہ والا پہنے, آج وہ والا پہنے. اس کے پاس تو پیسوں کی کمی نہیں ہے بھائی, کیوں نہیں بدلتا وہ؟ ٹائم از دا موسٹ ایکسپینسو کموڈٹی یو کین ایور ہیو, اس کو آپ نہیں خرید سکتے. ہم سب سے زیادہ کیا ضائع کرتے ہیں؟ تو اگر ٹائم کو ضائع کریں گے دوست تو جو انویسٹ کریں گے وہی نکلے گا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا بیر کا پودا لگاؤں اس میں امرود نکل رہا ہے, ہو ہی نہیں سکتا نا. تو ہم اگر اپنے ٹائم کو 2-2 گھنٹے ٹی وی دیکھنے پہ, اخبار پڑھنے پہ, لوگوں کی برائی کرنے پہ, چغلی کھانے پہ, بکرے کی 3 ٹانگیں کیوں نہیں ہوتی اس پہ ضائع کریں گے تو اٹ ول جسٹ بی اے ویسٹ آف آر ٹائم. اینڈ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ انسان ہے. 200 ملین اس ملک میں انسان رہتے ہیں, اور سنگاپور میں صرف 7 ملین لوگ ہیں. دنیا کا ٹاپ 10 ملکوں میں, امیر ترین ملکوں میں وہاں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو پالش کیا. تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اس پورے ادارے کا, کیونکہ جو کام اس ملک کے اندر انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ہم کو بہت آزادی ملتی ہے, ہر چیز کی آزادی. آپ جو چاہیں کر سکتے, کوئی روکنے والے نہیں ہوتا. کتنی ہے عیاشی. آپ ذرا امریکہ جائیں, آپ ایک ریڑا لگا کے دکھا دیں مجھے وہاں $1700-1800 کا, تو آپ کو صرف پرمٹ لینے پڑیں گے. 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگے گا. پھر انسپیکٹر آئے گا, وہ آپ کو وہیں ٹو کر دے گا, چل بھائی $4000 کی ایک چپت اور لگے گی.
آپ ریڈر تو لگا کے دکھائیں. آپ کے ملک میں آپ کے پاس پیسے نہ ہو آپ ریڈر لگا لیں, ٹماٹر بیچیں, آلو بیچیں, کوئی روکے. ہاں جی پاجی کی کر رہے ہیں یہ 50 روپے. تو عیاشی میں رہتے ہیں ہم, اور یہ عیاشی ختم ہو جائے گی 5-10 سال بعد. کیوں؟ ہر چیز ریگولرائز ہو جائے گی, ہر چیز سسٹم میں آ جائے گی. جب سسٹم میں آ جائے گی تو پھر آپ نہیں پاجی کو 50 روپے دے سکتے. ایگری؟ تو میں اگین شکر گزار ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے, آپ لوگوں کو مانچ رہے ہیں. یہ ہیرے ہیں, یہ جواہرات ہیں, ہم سارے لوگ. تو آپ سب آج کے دور میں بیٹھ کے اس کے لیے ایپس بنا سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو برانڈ کر سکتے ہیں, اس ملک کو برانڈ کر سکتے ہیں, اپنی پگڑی کو برانڈ کر سکتے ہیں, اپنی گاڑی کو برانڈ کر سکتے ہیں, اپنے مدرسے کو برانڈ کر سکتے ہیں, اپنے ملک کو برانڈ کر سکتے ہیں. بٹ سب سے پہلے یہ کہ جنگل میں مور ناچا کسی نے نہیں دیکھا. اگر آپ نے کچھ ہو رہا ہے اچھا تو اس کو خدا کے واسطے ویڈیو بنائے لگا دیں. یو نیور نو کس کی زندگی بدل جائے. میں ایک اور کہانی سناتا ہوں. میں کیلیفورنیا میں تھا, بیچ پہ تھا, ایک مجھے ہوم لیس نظر آیا. امریکہ میں اتنے ہوم لیس ہوتے ہیں کہ میں نے ایک آرگنائزیشن بنا دی, اس کا نام ہے ہوم لیس امریکن, کہ ان کے لیے بھی کچھ کریں. وہ تو ہارڈلی کیا کریں گے. تو مجھے ایک ہوم لیس میں لیا, میں بیٹھ گیا, اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا. 5-7 منٹ کی ویڈیو بنائی اس کی. میں نے کہا بنا لوں, کہ ہاں بناؤ ویڈیو. تو اس کے بعد میں نے کہا پوچھا فیس بک چلاتے ہو؟ ہاں فیس بک چلاتا ہوں. ویری گڈ, ہوم لیس ہے. تو اس کو میں نے فیس بک پہ ایڈ کر لیا اور اس کو ویڈیو کو میں نے ٹیگ کر دیا. تھوڑے دن کے بعد مجھے ایک میسیج آتا ہے فیس بک پہ, اور اس پہ ایک آنٹی کا میسیج ہوتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس آدمی کی ویڈیو بنائی. اس کی 7 سال کی بیٹی ہے اور کبھی اس سے ملی نہیں ہے. آج پہلی دفعہ اس ویڈیو میں اس نے اپنے ابا کو دیکھا. اس کے 6 مہینے کے بعد ایک اور میسیج آتا ہے اس کی بہن کا, اس کا انتقال ہو گیا ہمارے بہن. آج اس کا فیونرل تھا, اس پہ ہم نے وہی ویڈیو چلائی جو آپ نے بنائی. سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم اس سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اس کو مس یوز نہیں کریں, ابیوز کریں, زیادہ یوز کریں. کیونکہ نہ فیس بک کو سرور کے پیسے لے رہا ہے, نہ براڈ کاسٹنگ کے پیسے لے رہا ہے, نہ اسٹوریج کے پیسے لے رہا ہے, نہ یوٹیوب لے رہا ہے. اگر وہ چارج کر رہا ہوتا تو آپ ایک بہانہ بناتے. یہ تو ہوا کی طرح فری مل رہا ہے, اسی لیے ویلیو بھی نہیں کرتے ہم. اور تو اور وہ پیسے ملتے ہیں الٹے. ایک دن بیٹی آئی, کہنے لگی کہ میں نے نئی پوئم سیکھی ہے. 13 سال کی ہو گئی, اس وقت 2.5 سال کی تھی. تو میں نے کہا ہاں سنا. میں نے موبائل نکالا, اس وقت نوکیا کا ایک موبائل ہوتا تھا, میں نے اس پہ ویڈیو بنا لی, ہلکی سی کوالٹی تھی, تو لگا دی. تھوڑے دن بعد دیکھ رہا ہوں 2.5 لاکھ ویوز آ گئے اس کو. تو 2.5 لاکھ ویو کا مطلب وہ $250 بھی دے دیا انہوں نے, رائٹ. تو یہ ہو گئی چیپٹر آف ویڈیو. دس از اباؤٹ کہ آپ ویڈیوز کو, اپنے میسج کو دور تک پہنچانے کے لیے ڈیفینیٹلی استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ جب ویڈیو لگاتے ہیں تو لوگ آپ کو نیچے کامنٹ کرتے ہیں, آڈٹ کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں آپ نے غلطی کری, اپنی اچھائی بات کری. میں بانو قدسیہ سے ملنے گیا تھا لاسٹ ایئر, پہلی دفعہ زندگی میں ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے کہا 2 منٹ مجھے کچھ, میرے ساتھ ایک اور دوست نے کہا باجی کوئی اچھی بات ہمیں سجیسٹ کر دو. انہوں نے سجیسٹ کر دی, وہ ویڈیو وائرل بھی ہو گئی, اور میرے پاس اس کے تھوڑے دن کے بعد خبر آئی ان کا انتقال ہو گیا. تو میرے لیے تو میموری بن گئی نا پرماننٹ.